بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، آج یکم محرم الحرام 1445 ہجری ہے۔ کل کے غروب آفتاب کے ساتھ ہمارا ایک اور اسلامی سال 1444 ہجری اختتام پذیر ہو گیا۔ تو اس مناسبت سے آج ہم اس اسلامی تقویم یعنی کیلنڈر کے تعارف اور اس کے فوائد پر بات کریں گے۔ سامعین محترم، اسلامی سال کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہجری تقویم کہا جاتا ہے، اور اس تقویم میں دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب چاند کی گردش کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور مسلمان اپنے دینی اعمال کو اسی تقویم کے مطابق انجام دیتے ہیں، تو اس بنا پر اسے قمری اور اسلامی تقویم بھی کہا جاتا ہے۔ ہجری قمری سال ان 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ پہلا محرم، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذی القعدہ اور 12واں ذو الحجہ۔ اسلامی سال کا ہر ماہ 29 یا 30 دن پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن کون سا مہینہ 29 دن کا اور کون سا 30 دن کا ہوگا، اس کے لیے کوئی خاص قانون اور معیار وضع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ چاند کی گردش پر موقوف ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں کی یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی بنا دی تھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتاب کے مطابق کل 12 مہینے ہیں، اور یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے اس دن سے طے کر دیے تھے، یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، یعنی اس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ متعین کر دیا تھا کہ 12 مہینے ہوا کریں گے۔ منہا اربعۃ حرم، پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین مستقیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم ان مہینوں میں ان کی بے حرمتی کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ احادیث مبارکہ میں ان کی تعیین کی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 3 متوالیات، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان، یعنی سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں قتل و قتال اور ہر طرح کے گناہوں سے بچا جائے۔ ان مہینوں کو یہ حرمت کب اور کس نبی کی شریعت نے ملی یہ تو معلوم نہیں ہے، البتہ اسلام کے آغاز سے پہلے دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی ان کی حرمت اور عظمت تسلیم کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی یہود و نصارہ حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین حالت کفر میں بھی ان مہینوں کی عظمت اور فضیلت کے قائل تھے، اور ان مہینوں میں قتل و قتال کو جرم عظیم سمجھتے تھے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کی ایک حکمت یہ تھی کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں عالم دنیا بالخصوص عرب قبائل میں بد نظمی اور بد امنی برپا تھی، آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، راستے غیر محفوظ تھے، کوئی شخص اپنے قبیلے کی حدود سے نکل کر حفاظت کے ساتھ کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتا تھا، بلکہ قبائل خود اپنی حدود میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ ان سب حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت تھی کہ سال میں 4 مہینے حرام قرار دیے گئے تھے تاکہ ان میں جنگ اور قتل و غارت گری بند رہے اور لوگ اطمینان سے حج اور عمرہ ادا کر سکیں۔ چنانچہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے جو پیدر پہ ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ حج کے مہینے ہیں۔
ذوالقعدہ میں لوگ امن و سلامتی کے ساتھ حج کے لیے سفر کریں، ذوالحجہ میں حج ادا کریں اور محرم میں امن و امان کے ساتھ واپسی اپنے وطن لوٹ سکیں۔ اور ایک مہینہ رجب المرجب جو سال کے درمیان میں ہے، اس کو بھی حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ یہ لوگ سال میں ایک دفعہ پھر امن و امان کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کر سکیں اور عمرے کی ادائیگی کر سکیں۔ ان مہینوں کی حرمت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو مسلسل لڑائی کی وجہ سے صلح کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اگر غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں تو جب لڑائی بند کریں گے تو ان کو سوچنے، بات چیت کرنے اور معاملے کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس وقفے کے دوران مذاکرات ہو جائیں اور امن و امان قائم ہو جائے اور قتل و غارت سے بچت ہو جائے۔ اسلامی مہینوں کے نام اور ترتیب تو ابتدا ہی سے تھی، لیکن سن اور تقویم کی تعیین میں ہر دور کی عادت مختلف رہی ہے۔ مختلف زمانوں میں لوگ اپنے حسابات، معاملات اور واقعات کی پہچان کے لیے سہولت کے طور پر اپنی تہذیب، تمدن اور قوم و قبیلے کے اعتبار سے کسی اہم واقعے اور سانحے کو بنیاد بنا کر سن کا حساب لگایا کرتے تھے تاکہ آسانی رہے۔ جیسے اگر کسی واقعے کی پہچان مقصود ہو کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ واقعہ طوفان نوح کے 3 سال پیش آیا، یا یہ معاملہ اصحاب فیل کے واقعے کے 2 سال ہوا۔ اس طرح مختلف اہم واقعات سن کی بنیاد بنا دیے گئے۔ کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت سے سن کو مقرر کیا، کسی نے طوفان نوح سے، کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے والے واقعے سے، کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے فرعون سے نجات والے دن سے، تو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سن کو مقرر کیا۔ الغرض یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی عرب میں بعض اہم واقعات، سانحات، جنگوں جیسے اصحاب فیل یا تعمیر بیت اللہ کو بنیاد بنا کر سن کی تعیین اور حساب لگانے کا معمول تھا۔ پھر عہد نبوی اور عہد صدیقی کے بعد سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور حسابات کی پہچان کے لیے سن کی تعیین کی ضرورت بڑھ گئی تو انہوں نے اسلامی سن کی تعیین کے لیے جلیل القدر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور ان کے مشورے سے آپ نے باضابطہ طور پر ہجرت مدینہ سے منسوب کرتے ہوئے ہجرت مدینہ والے سال سے اسلامی سن کی ابتدا کی۔ ہجرت کے ساتھ سن کو منسوب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا ایک انقلابی حصہ ہے، جس کے بعد اسلام کو عروج ملا، لوگوں پر عظمت اسلام اور مقام مصطفیٰ کی رفعتیں اجاگر ہوئیں، اور ہجرت کے بعد جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اسلامی ریاست کے قیام کا موقع ملا۔ آپ نے ہی محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا، کیونکہ ذی الحجہ کے آخر میں حاجی حج کر کے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر لوٹتے ہیں، تو گویا کہ اب گناہوں سے پاک ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ متعین کیا۔ اسلامی مہینوں کے ناموں کا جاننا اور ان کی عظمت اور فضیلت کا قائل ہونا فرض کفایہ ہے، اور بہت سے احکام شرعیہ مثلا روزہ، حج، قربانی اور عیدین وغیرہ کا دار و مدار قمری تقویم پر ہے۔ عورتوں کی عدت اور بلوغت کے مسائل سب قمری تقویم کے اعتبار سے ہیں، مگر افسوس آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بالخصوص نئی نسل جو مستقبل کی معمار ہے، اسلاف کی دوسری زرعی روایات کے ساتھ ساتھ اپنی اصل اسلامی ہجری قمری تقویم کو بھی بھلا بیٹھی ہے، اور ان میں سے اکثر کو اسلامی مہینوں کے نام تک معلوم نہیں ہوتے۔ ان کو یاد کر کے رواج دینا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔